السلام علیکم دوستو۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودیہ کی وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں کروڑوں گھروں کی زینت ہے، اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقتوں میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب وقت کی آخری بڑی تعمیر ہے، اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کئی زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک مدت تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں ایک دروازہ موجود ہے، لیکن کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 3، ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے قصبہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اسے کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شروع میں خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ نمبر 4، فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شہیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس محفوظ رہیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین نہ لی جائے۔ نمبر 5، پہلے خانہ کعبہ عام عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا، اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا۔ لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی، کیونکہ خانہ کعبہ کا وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے۔ دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارشیں ہوا کرتی تھیں تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا، اور یہ جگہ جسے شہر کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں پر سیلاب کی روک تھام اور نکاسی کا سسٹم موجود نہ تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی کے آدھا ڈوبا ہوتا تھا، اور یقیناً یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ اس وجہ سے طواف کعبہ رک گیا تھا؟ ہرگز نہیں، مسلمانوں نے کعبہ کے گرد تیر کر طواف پورا کرتے تھے۔ نمبر 7، کئی سالوں تک بہت سے لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیبی ان لوگوں کی ہے جن کو تصاویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصاویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھیں۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔
نمبر 8، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، مطلب ایک نیا فرشتوں کا دستہ آتا ہے۔ نمبر 9، دوستو کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ حجر اسود کو چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود جنگ کے دوران پتھر لگنے سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ لوگ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھے۔ کچھ لوگوں کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کیٹنیٹینز کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کرام کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں تھا۔ دوسری طرف یہ شیطان لوگ جب حجر اسود کو عرب کے مشرقی شہر میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض انہوں نے تاوان وصول کیا، اور جب ان لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس کو خلیفہ وقت کو واپس کر دیں، تو جب اسے واپس کیا گیا تھا تو یہ ٹکڑوں میں موجود تھا۔ اس کو یکجا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں، واللہ عالم۔ نمبر 10، خانہ کعبہ مکعب کی شکل کا نہیں ہے۔ مکعب سے مراد خانہ کعبہ اسکوائر کی طرح کا نہیں بلکہ مستطیل کی شکل کا ہے۔ اس کے اس زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی، تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کی کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود بھی اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے اصل سائز اور رقبے کے لحاظ سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حجر اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں، جو خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اصل شکل میں موجود تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ یقیناً آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔